بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں و بہنوں، عزیز بچوں، شرح السنہ امام البربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ اہل سنت والجماعت پر مشتمل مشہور زمانہ کتاب شرح السنہ کا سلسلہ درس ہم نے آپ نے یہاں پر شروع کیا ہے، اور اس سلسلے کی 2 کڑیاں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، جس میں ہم نے آپ نے مقدمہ تمہید کی باتیں، مصنف کا تعارف، کتاب کا تعارف، اور پھر اس کے بعد آج کی جو مجلس ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہاں سے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا متن یعنی ان کی کتاب کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس کتاب کی شروعات کرتے ہوئے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام ومن علینا به واخرجنا فی خیر امہ فنسألہ التوفیق لما یحب ویرضى والحفظ مما یکرہ ویسخط۔ یہ بالکل ایک دم مختصر سا 2 لفظوں کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ یہاں پر بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پہلی بات شروع ہونے جا رہی ہے جس کا تذکرہ اس کے بعد آئے گا۔ یہاں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے، جو متن ہے، ان کا ٹیکسٹ طریقہ یہ ہوگا اس کتاب کو پڑھنے کا کہ ہم اور آپ پہلے کتاب کے مصنف امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو متن ہے، یعنی جو بات انہوں نے لکھی ہے اپنی کتاب میں اصل، ہم پہلے اسے پڑھیں گے، اور اس کا سرسری طور پر ترجمہ، سرسری طور پر کہ اس میں کیا بتلایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی شرح کیا ہوگی، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کیا جائے۔ یہ طریقہ ہوگا، اور حسب ضرورت شرح میں مصنف کی شرح کے علاوہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کے علاوہ دیگر شروح کے بہت سارے مباحث بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زیر گفتگو آئیں گے۔ یہاں پر امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، تمام قسم کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، جس نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، ومن علینا بہ، اور ہم پر اسلام کا احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، تعریف ہے تمام قسم کی، جس نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور اسلام جو ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہدایت دی، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے۔ وَأَخْرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ، اور ہمیں خیر امت بنایا، سب سے بہترین امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کس بات پر؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی جو توفیق دی، اس میں ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہترین امت میں بپا کیا، سب سے بہترین امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، بنایا۔ یہ 3 باتیں ہیں بنیادی طور پر جس پر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد مصنف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں ان چیزوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، پسند ہیں، وَيَرْضَى، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کی چیزوں اور اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کی ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ وَالْحِفْظَ مِمَّا يَكْرَهُ وَيَسْخَطُ، اور اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ان چیزوں سے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اور جن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔
اپنی پسند کی چیزوں اور اپنی محبوب چیزوں کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی دعا کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ان چیزوں سے جو اسے ناپسند ہیں اور جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہے مصنف کا ایک دم مختصر مقدمہ، اور اس کے بعد شروع ہو رہی ہے کتاب۔ یہاں دیکھیں، یہ جو آپ نے ابھی امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی حمد باری تعالی، یعنی کتاب کی شروعات میں اللہ کی حمد کے ذریعے سے کتاب شروع کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس سلسلے میں شارح شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ اصل میں جو ہم لوگوں نے یہ 2-2.5 لائن کا جو ہم نے یہ مقدمہ پڑھا ہے، یہ دراصل مصنف کی کتاب کا مقدمہ ہے، یعنی شرح السنہ جو کتاب ہے امام بربہاری کی، یہ اس کا مقدمہ ہے، اس کی تمہید ہے۔ اتنی بات بیان کر کے مصنف باقاعدہ شرح السنہ میں داخل ہو رہے ہیں، عقیدہ اہل سنت کو بیان کرنے کی شروعات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کتاب کا مقدمہ ہے۔ اس کتاب کے مقدمے کی شروعات مصنف نے کیسے کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے، اللہ کی حمد سے شروعات کی ہے۔ اللہ کی حمد سے کیوں شروع کیا؟ یہ ائمہ ہیں نا، یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، بڑے بڑے چوٹی کے امام، عقیدے کے، سنت کے، سلف امت کے منہج کے چوٹی کے ائمہ ہیں، اس لیے ان کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک عبارت کسی نہ کسی صورت میں وہ کتاب و سنت اور سلف امت کی، میرے بھائیوں، سیرت سے عبارت سلف امت کیسے اپنی خطوط کی شروعات کرتے تھے، اللہ کی کلام کا کیا طریقہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا کیا طریقہ ہے، حضرات صحابہ کرام اور ان کے بعد خیر القرون کے جو لوگ ہیں ان کا کیا طریقہ ہے، اس طریقے پر چلتے ہوئے وہ اپنی کتابوں کی شروعات بھی کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے شروع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی یہی تھی۔ کیا سنت تھی اللہ کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، کسی بھی موقع پر اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے تھے، کوئی بات آپ کو بولنا ہوتا تھا، کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا، یا آپ کسی کو خط لکھواتے تھے، تو ان تمام چیزوں کی شروعات کیسے کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے کیا کرتے تھے۔ اور ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خطبۃ الحاجہ یعنی جس کو ہم لوگ حمد و صلات کہتے ہیں، جمعے کے خطبے میں، دیگر موقعوں پر، نکاح وغیرہ کی مناسبت پر ہم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، تو حمد سے، اللہ کی تعریف سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات بھی کس سے کی ہے؟ حمد سے کی ہے، اللہ کی تعریف سے کی ہے۔ اور یہی طریقہ سلف صالحین کا بھی تھا۔ سلف صالحین کا امام بربہاری 4 صدی ہجری کے عالم ہیں، 329 ہجری میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے پہلے صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ہے نا، تبع تابعین کے بعد والا تبع الاتباع کا طبقہ بھی تھا۔ ان تمام لوگوں کا طریقہ بھی یہی تھا۔ یہ لوگ بھی اپنی کتابوں میں بھی اور اپنی خطابات میں بھی، اپنے خطوط میں بھی، اپنے پیغامات میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، اللہ کی حمد سے شروعات کرتے تھے۔ ہم بھی، ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کہیں چھوٹی سی میٹنگ ہو، آپ کے، ہے نا، آپ کی سوسائٹی کی میٹنگ ہو، ہے نا، مثال کے طور پر، یا ایسے ہی کسی بات کے لیے کچھ مشورہ کرنے کے لیے 5-10 ساتھی بیٹھتے ہوں، سمجھ رہے ہیں، تو اس کی شروعات کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد سے شروعات کرنا چاہیے۔ جو آپ کی اس میٹنگ کا ذمہ دار ہو، اس میٹنگ کا صدر ہو، جو گفتگو کر رہا ہو، جو ایجنڈا پیش کر رہا ہو، مثال کے طور پر، اس کو بھی چاہیے کہ مجلس کی شروعات کیسے کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے کرے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ یہی تھا، صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا، اہل علم کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں کی شروعات سب سے پہلے تو بسم اللہ سے کرتے تھے، اور بسم اللہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد لایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کام کیا ہے، اللہ کی حمد سے۔ اور اللہ کے کلام قرآن کریم کی شروعات کیسے ہوئی ہے؟ اس کی شروعات بھی ایسے ہی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔
اچھا، ایک بات یہاں ضرور ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ کبھی مصنف کوئی بات لکھ دیتا ہے اور کبھی مصنف بول کر کے شروع کر لیتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بعض مصنفین نے اپنی کتابوں میں مقدمہ نہیں لکھا، بعض مصنفین نے اپنی کتابوں میں مقدمہ نہیں لکھا، تمہید نہیں لکھی، سیدھے ہی کتاب کی شروعات ہو گئی، تو ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسی صورت میں آپ یہ کہیں گے، کیونکہ وہ سنت کے علماء ہیں، منہج سلف صحابہ تابعین کے راستوں پر چلنے والے علماء ہیں، اس لیے ہم حسن ظن رکھتے ہوئے نیک تمناؤں کے ساتھ ہم یہ سوچیں گے کہ لکھا اگر نہیں ہے کتاب کے اندر تو زبان سے کہہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اپنی بات کو کتاب کے اندر نوٹ کیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کسی کتاب کی شروعات براہ راست ڈائریکٹ ہو جا رہی ہے اور کتاب کی شروع میں حمد نہیں، صلاۃ نہیں، بسم اللہ نہیں مثال کے طور پر، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے نسخوں کا یعنی ایڈیشنز وغیرہ کا بھی فرق ہو۔ ایڈیشن کا مطلب یہ پرنٹ والا ایڈیشن نہیں، وہ ایڈیشن جو باقاعدہ قلم سے مصنف نے ایک اپنا نسخہ قلم سے لکھا، اس کے بعد لکھنے والوں کو دے کر کے اس کی دوسری کاپی بنوائی، تیسری کاپی بنوائی، چوتھی کاپی بنوائی، ہے نا، اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایڈیشن کی وجہ سے بھی، قلمی نسخوں کی وجہ سے بھی کسی نسخے میں کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، کسی نسخے میں موجود رہتی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ من باب تتمیم الفائدہ آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی شروعات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے۔ تو اب علماء کرام بھی، ائمہ بھی اپنی کتابوں اور اپنے خطابات کی شروعات اللہ تعالیٰ کے حمد سے کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اقتداء کرتے ہوئے اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے یہ ایسا طریقہ ان کا تھا۔ اچھا، اور یہ جیسا کہ بات آئی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت لمبی مجلس ہو تب بھی اس کا اہتمام کیا جائے۔ آپ 2 لائن کا کوئی خط لکھ رہے ہوں کسی کو تو بھی ایسے ہی لکھنا چاہیے۔ کوئی آپ پیغام لکھ رہے ہوں، کوئی آپ 10 منٹ میں کسی کے سامنے کوئی بات کہنا چاہتے ہوں، کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہوں اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو، تو بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ بہرحال، اور یہ حمد کرنے کے بعد، حمد باری اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تک کے نبی علیہ السلام کا درود السلام بھی پڑھنا چاہیے۔ یہاں اختصاراً وہ کام انہوں نے نہیں کیا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد پر اکتفا کرنا بھی سلف کا طریقہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ خاص طور پر حمد کے ذریعے سے ہی تھا۔ بہرحال یہ کرنے کے بعد پھر اپنی بات، اپنا پیغام اور جو کچھ بھی کہنا ہے، پہنچانا ہے، اس کو پیش کرنا چاہیے۔ بہرحال حمد، الحمدللہ، الحمد، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ حمد کا ترجمہ ہم لوگ تعریفوں سے کرتے ہیں، یقیناً حمد کا معنی تعریف ہے، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا، جیسے یہاں اللہ کے لیے استعمال کیا گیا، الحمد للہ، اللہ کے لیے حمد ہے۔ تو بہرحال حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، ستائش کرنا، ثنا کرنا، اس کا مقام بیان کرنا، اس کی جو بھی نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کا اعتراف کرنا، یہ ساری چیزیں حمد کے معنی کے اندر شامل ہیں۔ لیکن الف لام جو لگا ہوا ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ اس طرح سے حمد کے ساتھ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا سوائے رب ذوالجلال کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی تعریف اگر آپ کو کرنی ہو، مثال کے طور پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بہت سارے بندوں کو بہت انداز میں ملی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی خوبی کسی کے اندر پائی جاتی ہو، تو اگر آپ کسی خوبی پر کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو تعریف کا انداز الگ ہوگا، صیغہ الگ ہوگا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ لیکن حمد کا لفظ الف لام کے ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ جو تعریف اس کے اندر بن رہی ہے وہ تعریف اللہ کے سوا کسی کے لائق ہے ہی نہیں، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو الحمد کا معنی سب سے پہلے تو الف لام کے ذریعے سے، جو حمد پر الف لام لگا ہوا ہے، اس میں جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں تمام تعریفیں شامل ہیں، تمام تعریفیں، تمام قسم کی تعریفیں، جتنی تعریف ہو سکتی ہے ساری کی ساری تعریفیں،
جس انداز سے تعریف ہو سکتی ہے اس انداز سے تعریف ہے. ساری تعریفیں کس کے حق میں، کس کے لیے ہیں، کس کا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو یہاں الحمد سے معنی ہے تمام محامد، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تعریف کی جا رہی ہے، یاد رکھیں یہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی قابل حمد ہے، قابل ستائش ہے، قابل ثنا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قابل تعریف ہے، اللہ کا ہر عمل، ہر فعل قابل تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ قابل تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر انعام اور ہر احسان قابل تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز کیا ہے؟ قابل تعریف ہے. تو اللہ کی جو تعریف ہو رہی ہے یہ اللہ کی تعریف اس کی ذات کے اعتبار سے بھی ہے، اس کے صفات کے اعتبار سے بھی، اس کے افعال کے اعتبار سے بھی ہے. تو بہرحال اللہ کے اسماء و صفات کے اعتبار سے، اللہ کی ذات کے اعتبار سے بھی تعریف ہے. یہاں پر امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ طریقہ بہت ہی عظیم الشان ہے کہ بالکل قرآن کریم کا انداز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اور صحابہ کرام کی سلف امت کی سیرت کا انداز اختیار کیا ہے. تو یہی چیز ہونی چاہیے. اللہ کی تعریف کرنا ہو تو کوئی اور لفظ استعمال کرنے کے بجائے الحمد کا لفظ استعمال کیا جائے، الحمد کا لفظ. اور قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں یہ طریقہ استعمال کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے، اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے افعال میں، تمام چیزوں میں قابل تعریف ہے. اسی لیے جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں ساری کی ساری تعریفوں کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اللہ کے سوا جو بندے ہیں، مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کی تعریفیں ایسی نہیں ہو سکتی ہیں کہ ساری تعریفیں کسی کے لیے ہوں. ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اگر کسی کے لیے ہو سکتی ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے یہ بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ تمام تعریفوں کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام نعمتیں اسی کے پاس، تمام نعمتیں اسی کے پاس. اگر کوئی ہماری مدد کر دیتا ہے، ہماری پیسے سے مدد کر دیتا ہے، مثال کے طور پر مال سے مدد کر دیتا ہے، یا اپنی سفارش سے مدد کر دیتا ہے، یا اپنے رسوخ سے، اپنی طاقت سے، اپنی تعلقات سے ہماری مدد کر دیتا ہے، یقیناً ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. یقیناً وہ تعریف کے لائق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، نبی کے فرمان میں اس کی تعلیم ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے آپ اس کے ساتھ اس کی تعریف کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اس کا حکم ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنی ہی تعریف کا حقدار ہے جتنا اس نے قربانی دی ہے، جتنا اس نے نیک کام کیا ہے، جتنا اس نے اپنی طاقت، اپنا مال، اپنا رسوخ، اپنی سفارش خرچ کی ہے، اسی کے اعتبار سے وہ قابل تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے مکمل تعریف کے حقدار ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام چیزوں کی مالک ہے، تمام نعمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، تمام توفیق اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ وہی دیتا ہے. اس لیے سب کچھ تعریف کی سب کچھ قسمیں، تمام مجموعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حق ہیں. اس لیے اس انداز کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی. تو مطلق، مکمل، شامل، کمپلیٹ، بلا استثناء اگر کسی کی حمد ہو سکتی ہے، تعریف ہو سکتی ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے. بقیہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں تو ان بندوں کی تعریف اسی اعتبار سے ہو سکتی ہے جتنی خوبی ان کے یہاں پائی جاتی ہے. اور اس لیے بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ تمام بندوں کے پاس جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی. ہمارے پاس کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی اللہ کی عطا کردہ ہے. ہمارے پاس کوئی صلاحیت ہے تو وہ صلاحیت اللہ کی عطا کردہ ہے. ہمارے پاس کوئی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. اس لیے اگر کسی کے پاس بہت زیادہ نعمتیں بھی ہوں اور بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں، خوبیاں بھی ہوں، تب بھی ضروری ہے کہ ہمیں سمجھیں کہ ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اسے عطا کیا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم پر جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں. جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے. تو بہرحال یاد رکھیں اسی کو جو ال ہے نا، الحمد میں حمد پر جو ال لگا ہوا ہے، اسی کو عربی قواعد میں استغراق کے لیے کہا جاتا ہے. استغراق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کو شامل کر دینے والا ال. وہ الف لام جو سب کو، تمام چیزوں کو شامل کرنے والا ہے.
اب ال کے ساتھ اگر ہم نے حمد کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی تعریفیں ہیں ساری کی ساری تعریفیں کیا ہو گئی، اس کے اندر شامل ہو گئی. یہ ہے معنی. ورنہ بندے کی اگر تعریف کرنی ہے تو ال کے ساتھ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ وہ تمام تعریفوں کا حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ تمام نعمتیں اس کے پاس نہیں، تمام خوبیاں اس کے پاس نہیں، اس لیے اس کا حقدار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی حمد اور اپنی تعریف ال کے ساتھ فرمائی ہے. مثال کے طور پر مصنف نے یعنی شارح نے شیخ صالح فوزان نے اپنی کتاب کے اندر کئی جگہوں پر الحمد کے ساتھ ہی اپنی تعریف فرمائی ہے. سورۃ الفاتحہ کی تو آیت کریمہ ہم جانتے ہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی دوسری آیت کریمہ ہے، یعنی دوسری جگہ سورہ انعام کی پہلی آیت کریمہ ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. یہ آیت کریمہ آپ دیکھیں، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور جس نے تاریکیاں اور روشنی بنائی. جس نے تاریکیاں بنائی، اندھیرے بنائے اور روشنی بنائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے ال کے ساتھ الحمد. ایسے ہی دوسری آیت کریمہ ہے سورہ فاطر کی پہلی آیت کریمہ، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا فاطر ہے. آسمان و زمین کا فاطر ہے. فاطر کے معنی بھی خالق کے ہوتے ہیں، پیدا کرنے والا. لیکن فاطر اس خالق کو کہا جاتا ہے جس نے پہلی بار ایجاد کیا ہو، پہلی بار، بغیر اگزامپل کے، بغیر سمپل کے، بغیر نمونے کے، پہلی بار شروع کرنے والا، آغاز کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو فاطر کہا جاتا ہے. بہرحال تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات. تو اس سے معلوم کیا پڑا میرے بھائیوں؟ اس سے معلوم پڑا کہ الف لام کے ساتھ جو تعریف ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. کسی اور کے لیے نہیں تو کسی اور کے لیے نہیں، چاہے وہ کتنے بھی اونچے مقام کا مالک ہو. اللہ کے سوا سب اس کے بندے ہیں، انسان، جنات، چرند، پرند، فرشتے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. تو اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے سوا میں سب شامل ہیں. وہ کسی بھی قسم کی مخلوقات میں آتے ہوں اس کا حقدار نہیں ہے وہ. رہی بات ہم ایک دوسرے کی کسی مسئلے میں تعریف کریں، کسی مسئلے میں اس کا شکریہ ادا کریں، تو ہمارے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم کیا کہیں گے؟ احمد فلان ابن فلان، میں فلاں ابن فلاں کی تعریف کرتا ہوں، انہوں نے یہ کام کیا ہے. اشکر فلان ابن فلان، میں فلاں ابن فلاں کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ کام کیا. یعنی ایک کام کا ذکر، دو کام کا ذکر، چند کاموں کا ذکر، جو کام کیا ہے اس کام پر اس کی حمد، اس کام پر اس کا شکریہ. یہ طریقہ ہوگا جب ہم بندے آپس میں ایک دوسرے کا شکر ادا کریں گے، ایک دوسرے کی تعریف کریں گے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں موجود ہیں کہ بہرحال لوگوں کی تعریف، لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے یا ایسے کسی نیکی پر، کسی خیر کے کام پر شکر کا مستحق ہو تو اسے چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اس کا شکریہ ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس. جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ طریقہ ہے دین کا اور شریعت کا کہ جو بھی خیر کا باعث ہو کسی بھی طرح سے، جو بھی نیکی کا سبب ہو، وہ تعریف کا حقدار ہے، شکریہ کا مستحق ہے. اس لیے کہ وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی اور پھر اس نے اس نعمت کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا. اس لیے اس کا شکریہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے بندوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ نعمتیں کہاں سے نکل کر کے آئی ہیں، کس کے پاس پہنچی ہیں اور پھر کس کے ذریعے سے وہ آگے متعدی ہوئی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا بھی ان کی حیثیت کے مطابق، ان کی خوبیوں کے مطابق ان کی تعریف کریں اور ان کا شکر ادا کریں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی شایان شان، اللہ تعالیٰ کی حمد اس کے شایان شان، اللہ کی شکر گزاری اس کے شایان شان، اور بندوں کی تعریف، بندوں کا شکریہ ان کے مطابق، ان کے کام، ان کی خوبیوں کے مطابق ہونی چاہیے. یہ ہے اس کا معنی. اس کے بعد ہے للہ. الحمد کے بعد کیا ہے؟ للہ کا لفظ ہے. یہ للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ جو اللہ کا جو لفظ ہے
یہ بات آ چکی ہے، ہم اور آپ اس سے پہلے بھی بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ بقیہ جو نام ہے الرحمن، الرحیم، الکریم، المتکبر، الجبار وغیرہ سارے نام، یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہاں دیکھیے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے معنی ہوتے ہیں مألوہ، مألوہ معبود کے معنی میں۔ تو اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس کا معنی ہی مألوہ ہے۔ مألوہ کے معنی معبود کے ہیں، مألوہ کے معنی معبود کے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں میں جو پوری تاریخ میں جھگڑا رہا ہے، اختلاف رہا ہے، تنازع رہا ہے، جس کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، جانیں گئیں وغیرہ، یہ سارے مسئلے جھگڑے کے کس میں تھے؟ عبادت کے مسئلے میں تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام اللہ ہے وہ اس کا معنی کیا ہے؟ المألوہ کے معنی میں ہے، اور المألوہ معبود کے معنی میں ہے۔ الہ یا اللہ، الہ یا اللہ، یا الہ یا اللہ کے معنی ہوتے ہیں عبد یعبد، اور اللہ مألوہ کے معنی میں ہے، معبود کے معنی میں، مألوہ معبود کے معنی میں ہے۔ تو معنی کیا نکلا؟ معنی یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اس کا معنی ہی معبود ہے۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کی کوئی بھی چھوٹی بڑی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، کسی اللہ کے ماں سوا کے لیے کوئی چھوٹی بڑی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور اس سلسلے میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، کسی طرح کا استثناء نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عبادت میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی بڑی عبادت، چھوٹی عبادت، ظاہری عبادت، باطنی عبادت، زبانی عبادت، دلی عبادت، اعضاء اور جوارح کی عبادت، کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا، کوئی استثناء نہیں ہے اس شخصیت کا جس کی عبادت کی جا رہی ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی رسول ہو، چاہے وہ کوئی جن ہو، کوئی وہ فرشتہ ہو، کوئی سورج چاند ستارہ ہو، کوئی دیوی دیوتا ہو، کوئی صالح ہو، کوئی بزرگ ہو، نیک بندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی طرح سے کوئی استثناء نہیں ہے۔ ایک دم مطلق بات ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ معنی ہے اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اب بقیہ جو نام ہے جیسا کہ بات آئی کہ وہ سب صفاتی نام ہیں۔ یہ نام اللہ کا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نام کسی اور کے لیے استعمال اللہ کے مخلوق میں اللہ کے بندوں میں سے کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور جو بہت سارے نام ہیں، مثال سے اللہ کا نام ہے السمیع، البصیر، العلیم، اللہ جاننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، مثال کے طور پر یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ لیکن یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اور یہ نام بندوں کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم والا ہونا اس کی شان کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننے والا ہونا اس کی شان کے مطابق ہے، جیسے اس کی ذات ہے ویسے وہ سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جیسے اس کی ذات ہے ویسے وہ دیکھنے والا ہے۔ اور ہم بندے سننے والے ہیں، ہم ناقص ہیں، کمزور ہیں، ہم اپنی کمزوری، اپنے نقص، اپنی مخلوقیت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی بندے ہیں، مخلوق ہیں، غلام ہیں، اس اعتبار سے اللہ نے جو ہمیں سننے کی طاقت دی ہے اتنا ہم سننے والے ہیں، اللہ نے جو ہمیں دیکھنے کی طاقت دی اتنا ہم دیکھنے والے ہیں، اللہ نے جتنا ہمیں علم عطا فرمایا ہمیں اتنا علم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا محدود ہے، اللہ سب کچھ سنتا ہے، زور سے بھی سنتا ہے، دھیمی آواز میں بھی سنتا ہے، چٹانوں میں، پتھروں میں، پہاڑوں کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی بھی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ ہمیں دیوار کے پیچھے کیا ہوتا نہیں جانتا، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ نہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ تو ہمارا علم، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا ہماری اپنی حیثیت سے جو ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وسلطانہ، اللہ تعالیٰ کا سننا، دیکھنا، وہ ساری صفتیں ویسی ہیں جیسے اللہ کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا جلال ہے، اس کی سلطانی ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ بہرحال یہ اسماء و صفات کے باب کی چیزیں ہیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اس کا کوئی اور موقع آئے گا۔
لیکن ہم لوگ ابھی اس مقدمے میں سرسری طور پر یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کا یہ نام کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، شیخ صالح فوزان نے یہ بات بھی یہاں پر لکھی ہے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ بڑے بڑے ظالموں نے، جابروں نے، جنہوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، انہوں نے بھی اپنا نام اللہ نہیں بتلایا، یعنی انہوں نے بھی یہ نام استعمال نہیں کیا۔ بلکہ فرعون کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے جب ربوبیت کا دعویٰ کیا تو اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بلند رب ہوں۔ لیکن وہاں بھی اس نے اپنے لیے اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ میں تمہارا اللہ ہوں۔ اسی طرح سے اور بھی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور تاریخ میں کسی نے یہ نام اپنے لیے نہیں استعمال کیا، کسی اور کے لیے نہیں استعمال کیا، اور یہ نام کسی اور کے لیے استعمال کسی بھی حیثیت سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا اللہ سمیع ہے، اللہ البصیر ہے، اللہ العلیم ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے، دیکھنے والا، جاننے والا اللہ اپنی شان کے مطابق، بندے بھی سننے والے، دیکھنے والے، جاننے والے اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ بات اللہ کے نام کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے معنی معبود کے ہوتے، اللہ کا معنی کیا ہے؟ معبود کوئی ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، تو کسی بھی حیثیت سے یہ نام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے۔ اس کے بعد مصنف نے کیا کہا تھا؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی تعریف ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب۔ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رب کے معنی عربی زبان میں ہے مالک کی۔ رب کے معنی کیا ہے؟ مالک۔ کیسا مالک؟ جس کی ملکیت پورے طور پر ہو۔ پورے طور پر ملکیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی ملکیت میں، جس کا وہ مالک ہے، پورے طور پر تصرف کر سکتا ہے، پورے طور پر تصرف کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مقدار کی حد بندی نہیں ہے، اتنا ہی خرچ کر سکتے ہیں، اتنا ہی دے سکتے ہیں، اسی کو دے سکتے ہیں، اس کو نہیں دے سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل متصرف رب کے معنی ہوتے ہیں مالک کے، ایسا مالک جسے مکمل تصرف کا اختیار ہو، ہر طرح کا تصرف وہ کرنے کا مجاز ہو، کسی بھی طرح کی کوئی پابندی، کسی بھی طرح کی کوئی حد بندی اس کے اوپر نہیں ہے۔ یہ معنی ہے رب کا۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم، عالم نہیں، عالم کی جمع ہے عالمین۔ اور عالم اصل میں کہتے ہیں مخلوقات کو، مخلوقات کو۔ اب عالم کے معنی مخلوقات کے ہیں، یہ دنیا میں جو مخلوقات ہیں، انسان، جنات، چرند پرند، جواد، حیوانات، جمادات، نباتات، ساری چیز عالم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین کہا، ایک جہان نہیں، ایک دنیا نہیں، ساری دنیا۔ کتنی دنیا ہے؟ ایک ہی دنیا تو ہے یا بہت ساری دنیا ہے؟ عالمین، بہت ساری دنیا، تمام دنیا کا، تمام جہانوں کا مالک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموم کے لیے کہ کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ملکیت میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کا مالک نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی تصرف نہ کر سکتا ہو، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور عالمین اس لیے جمع استعمال کیا گیا ہے کہ عالم کے معنی تو پوری دنیا کے ہوتے ہی ہیں، ساری کائنات کے اور تمام مخلوقات کے، لیکن جمع استعمال کرنے میں ایک حکمت ہے، ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک انسانوں کی دنیا ہے، ایک جنات کی دنیا ہے، ایک فرشتوں کی دنیا ہے، ایک حیوانات کی دنیا ہے، ایک درختوں کی، پودوں کی دنیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ مخلوقات کی قسموں کو اگر آپ مراد لے لیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جتنی قسم کے مخلوقات دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان تمام قسم کی دنیا سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کبھی کبھی دیکھتے کہتے ہیں نا، انسانی دنیا میں ہے کہ نہیں، فرشتوں کی دنیا میں عالم الانس، انسانی دنیا، عالم الملائکہ، فرشتوں کی دنیا، عالم الجن، جنوں کی دنیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جن مخلوق آگ سے پیدا کی گئی، انسان مٹی سے پیدا کی گئی مخلوق، یا ایسے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، ان تمام مخلوقات۔ تو اس اعتبار سے کیا بنے گا میرے بھائیوں؟ بہت ساری دنیا۔ تو ساری دنیا کا، سارے جہانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک، رب ہے، یعنی مالک ہے، اس میں اس کا تصرف ہے، اس کے اندر کمی بیشی کرنے کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے منع کر دے، پورا اختیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
سارے جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، تصرف کرنے والا ہے، وہی ساری دنیا اور جہان کا مدبر ہے۔ مدبر کا مطلب اس کا سسٹم چلانے والا، اس کا نظام چلانے والا، تدبیر کرنے والا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا معبود بھی ہے۔ تو رب کے معنی تو مالک کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بھی شامل ہے کہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے وہی سارے جہانوں کی عبادت کا، ساری جہان کے لوگ جو عبادت کریں گے اس کا حقدار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو رب جو ہے وہی معبود ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، اسی کا حق ہے کہ ساری دنیا کے لوگ، عالمین کے لوگ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں جو رب ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معنی۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کیا کہا تھا مصنف نے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس نے ہمیں کیا کیا، ہدانا للاسلام، جس نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اسلام کی توفیق کا معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ اسلام کی توفیق، یہ اسلام کا ہی ذکر کیوں کیا گیا؟ اللہ کی نعمتیں تو بہت ساری، اللہ کی توفیق بہت ساری ہے، لیکن اسلام کا ذکر کیا اس لیے کہ اسلام ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اکبر نعمت علی الاطلاق، مطلق طور پر سب سے بڑی نعمت ایک بندے کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اسے مسلمان بنا دے، صحیح معنوں میں مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں پر وہی ثابت کرنے کے لیے آیت کریمہ پیش کی کہ اللہ نے فرمایا واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اپنی نعمت تمام کر دی۔ اسلام جو قرآن کریم کی شکل میں، سنت کی شکل میں اتر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسلام کہا اور کہا اسلام کو ہم نے کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا، تمام کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اور مسلمانوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تمام ہوئی وہ اسلام کی نعمت تمام ہوئی۔ اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر، اس کے فضل پر، اس کے انعام پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنی ہی چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکر کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہے، یعنی ہم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کریں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، نعمت اسلام، نعمت توحید، نعمت جس کو کہتے ہیں جاہلیت سے نکلنا، شرک اور کفر اور نفاق اور الحاد سے، زندگیت سے بچ جانا، محفوظ ہو جانا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ سورہ یونس کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور اللہ کی رحمت سے خوش ہو جاؤ۔ آپ کہیے لوگوں کو کہ اللہ کے فضل سے خوش ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمت تم دنیا کی جو مال دولت جمع کر رہے ہو ان سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں یہ ان سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو ہے نا بفضل اللہ، اللہ کا فضل، اس فضل سے مراد اسلام۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ فضل کی تفسیر سلف نے کس سے کی؟ فضل سے مراد اسلام اور رحمت سے مراد قرآن کریم۔ فضل سے مراد اسلام اور رحمت سے مراد قرآن کریم، نہ فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کو ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ بریلوی بھائیوں کا اسے میلاد کے موقع پر پڑھتا ہے اور بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ نبی کی پیدائش پر جشن کیوں نہ منائیں، خوشی کیوں نہ منائیں۔ یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے فضل سے خوش ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا فضل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑی رحمت کیا ہے؟ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے خوش ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اور آپ کیوں نہ خوش ہوں؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اور سب سے بڑی بلا، سب سے بری بلا یہی ہے کہ آدمی اللہ کے دین کے مسئلے میں، قرآن اور سنت کے مسئلے میں
اپنی عقل سے فیصلہ کرے۔ آیت کریمہ کی تفسیر کو اپنی عقل سے کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ کسی کو کس نے اختیار دیا کہ آیت کریمہ کی تفسیر، اس کا معنی، اس کا مفہوم خود سے بیان کر لیا جائے؟ کس نے بتایا آپ کو کہ فضل کے معنی اللہ کے نبی ہیں؟ کس نے بتلایا کہ آیت کریمہ میں رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اور خوش ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا معنی کس نے بتلایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے خوش ہونا ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے خوش ہونا ہے؟ پھر خوش ہونے کا طریقہ وہی ہوگا جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ سب کس نے بتلایا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نفس پرستی ہے، ناسمجھی ہے۔ ظاہر سی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر قرآن کریم سے، قرآن کریم کی تفسیر اللہ کے نبی کی سنت سے، قرآن کریم کی تفسیر اللہ کے نبی کے اصحاب اور پھر تابعین اور تبع تابعین کی اقوال اور فرمودات سے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کو میں مطلق طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ جتنے فرقے گمراہ دنیا میں پیدا ہوئے، ان کی گمراہی کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے پہلے اپنا راستہ، اپنی فکر، اپنا بینر، اپنا نظریہ طے کر لیا، اور طے کرنے کے بعد آیت ڈھونڈا ان کے مقصد کے مطابق کون سی آیت ہے، ان کے مقصد کے مطابق کون سی حدیث ہے۔ اسی بنیاد پر یہ سارے فرقے گمراہ ہوئے ہیں۔ اگر یہ سارے فرقے اگر اللہ کے کلام کی آیات کی تفسیر دیکھتے کہ اللہ کے کلام میں کیسے کی گئی ہے، اللہ کے نبی کی سنت میں قرآن کریم کی اس آیت کا معنی کیا ہے، صحابہ نے اس کا معنی کیا سمجھا ہے، تو ایسی نوبت نہیں آتی۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہ آیت کریمہ نبی علیہ السلام کے دل پر اتری، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو پڑھ کر کے آپ نے سنایا۔ کیا صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اللہ کی فضل سے مراد اللہ کے نبی ہیں، نبی کی پیدائش ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کے نبی کی پیدائش؟ نہیں سمجھا۔ جب انہوں نے نہیں سمجھا، ان کے بعد تابعین نے بھی نہیں سمجھا، کسی نے نہیں سمجھا، تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہے؟ یہی ہے سلفیت، یہی ہے اہل حدیثیت کہ ہم اس سے آگے نہ بڑھیں، ہم قرآن کو، سنت کو ویسے ہی سمجھیں جیسے قرآن کریم میں، اللہ کے نبی کی سنت میں اور صحابہ کرام کے یہاں اسے سمجھا گیا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اسے آگے بڑھایا ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت اسلام پر اور اس نعمت قرآن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہمیں حمد کرنی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے مصنف نے کہا تھا اور ہم پر اسلام کا احسان فرمایا، ہم پر اسلام کا احسان فرمایا۔ میرے بھائیو، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کہ وہ مجھے اسلام کی توفیق دے، مجھے جہنم سے بچائے، مجھے قرآن پر ایمان لانے کی توفیق دے، مجھے سنت پر ایمان رکھنے کی توفیق دے؟ کیا کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا حق بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے کہ جسے اس نے احسان کے قابل سمجھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی یہ نعمت عطا فرما دی۔ تو وہ من علینا بھی، اسلام اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان اللہ کی طرف سے جس بندے کو ملا ہے۔ کسی بندے کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میرا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ظلم کیا، اللہ ہی نے مجھے مسلمان نہیں بنایا، اللہ ہی نے مجھے توحید کی توفیق نہیں دی اور مجھے کفر میں رکھا، اور پھر کفر کی حالت میں مر گیا تو میں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ اس طرح کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کا یہ انعام ہے، احسان۔ ہاں، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے توفیق مانگے، حق کی راہ پر چلے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اس کا استعمال کرے صحیح۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ نے ہونٹ دیے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، صحیفے اتارے، اسی لیے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے مجھے پتا نہیں چلا ایمان کیا تھا، کفر کیا تھا، مجھے پتا نہیں چلا۔ اما شاکرا و اما کفورا، راستے کھلے ہوئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دو راستے دکھا دیے ہیں، دو راستوں کی رہنمائی کر دی، یہ حق کا ہے، یہ باطل کا، اسلام کا ہے، یہ کفر کا، یہ توحید کا ہے، یہ شرک کا ہے، بتلا دیا گیا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اسلام کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ سارا احسان ہے۔ وہ روزی دے رہا ہے، احسان ہے، وہ کھلا رہا ہے، احسان ہے، اس نے زندہ رکھا ہے، احسان ہے، اس نے یہ نعمت دی ہے، احسان، سب کچھ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اسلام کی توفیق ملنا۔ اخیر میں کیا کہا؟ اور ہمیں خیر امت میں نکالا، ہمیں اس امت میں رکھا۔ کس امت میں؟
امتیں آئی گئیں، اخیر میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت کا فرد بنایا، جتنی خصوصیات، جتنے فضائل، جتنے انعامات، جتنے احسانات، ان سب کا حقدار ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بننے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ ہمیں اللہ نے آخری خیر امت، سب سے بہترین امت بتایا۔ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور بہترین امت کس معنی میں ہے اس کا تذکرہ ہے کہ بہترین امت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مسلمان ہو جائے بس اکتفا کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ اسلام ایمان والا رہے اور اپنے قریب کے لوگوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، دور دراز کے لوگوں کو بھی اسلام کی اس نعمت کو پہنچائے، لوگوں کو حق کی راہ دکھائے، لوگوں کو حق باطل کی راہ سے آگاہ کرے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہوا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت سب سے بہتر امت میں ہے، سب سے بہتر امت میں ہونے کا معنی یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو ہم کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ بہتر امت اس وقت رہیں گے جب اس کے تقاضوں پر عمل کریں گے، اس کے تقاضوں کو سمجھیں گے، اس کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائیں۔ یہ ہے میرے بھائیو خیر امت کا معنی۔ اخیر میں کیا کہتے ہیں اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ جو جس چیز کو پسند کرتا ہے ہمیں اس کی توفیق دے، اور جس چیز سے راضی ہوتا ہے ہمیں اس کی توفیق دے، جس چیز سے ناراض ہوتا ہے ہمیں اس سے بچائے، اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس سے ہمیں بچائے۔ حفاظت، اس سے معلوم پڑا کیا میرے بھائیوں؟ معلوم یہ پڑا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کا سوال کرنا ہے، اللہ کی پسند کا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کی محبوب چیزوں کا سوال کرنا ہے، اللہ کی مرضیات، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اس کا سوال کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے کو ناراض کرنے والی چیزوں سے حفاظت کا بھی سوال کرنا ہے۔ یہاں پر وہ مسئلہ کھل کر کے آتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان مانگنا ہے، اسلام مانگنا ہے، اسلام کی توفیق دے، ایمان کی توفیق دے، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں کفر سے بچا، نفاق سے بچا، شرک سے بچا، شقاق سے بچا، بدعات سے بچا، معاصی سے بچا، اور اپنی تمام ناراضگیوں سے بچا، جنت کے راستے پر چلا، جہنم کے راستوں سے بچا۔ اس سے معلوم پڑا کہ صرف پوزیٹیو سے کام نہیں چلے گا، کہیں بھی حق کا علم بھی حاصل کرنا ہے، باطل کو بھی جاننا ہے کہ باطل کیا ہے۔ اللہ سے حق کی راہ کی توفیق مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے باطل راہوں سے بچنے اور حفاظت کی بھی توفیق مانگنی ہے۔ اسی لیے جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے نیگیٹیوز میں جانے کی، منفیات میں جانے کی کیا ضرورت ہے، جو باتیں پوزیٹیو ہیں وہ بیان کرو، وہ بولو، وہ سیکھو، بس اس کے سوا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ حق جاننا ضروری، توحید جاننا ضروری ہے، تو توحید کا اپوزٹ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اور ایسی الحاد زندگی سب جاننا ضروری ہے۔ اسے اپنانے کے لیے جاننا ضروری ہے، اور صحیح معنوں میں توحید کو جاننے کے لیے اس کے اپوزٹ سے، اس کی ضد سے ہمیں آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آگاہ نہیں ہوں گے، توحید مانگیں گے، توحید سیکھیں گے، ہم ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں تو شرک کو بھی توحید سمجھ لیں، نہ جانے تو کفر کو بھی توحید سمجھ لیں، نہ جانے تو ریاکاری کو بھی اخلاص سمجھ لیں، دنیا داری کو بھی اخلاص سمجھ لیں۔ جیسا کہ بہت سارے آج سے بھائی ایسا اوقات ہمیں اور آپ کو دیکھنے سننے کو ملتے ہیں کہ وہ آ کر کے اپنی باتیں پیش کرتے ہیں، ایسا کرنے میں کیا پرابلم ہے، ایسا کرنے میں کیا پرابلم ہے، یعنی اپنی من سے فتویٰ، کیونکہ علم نہیں ہے ان کے پاس، وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ جاننا ضروری ہے۔ دنیا کے مسائل میں وہ اپنی مفاد کی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بھی واقف رہنا چاہتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ دین کے معاملے میں آزاد ہے، وہ دین کے معاملے میں آزاد ہے۔ ایسے ہی اسی دین کی دعوت کے معاملے میں آپ دیکھیں تو لوگوں کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے لوگوں کو توحید بتلاؤ، قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤ، سنت کی حدیثیں پڑھ کر کے سناؤ، اللہ ایک ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، سچ بولنا ہے، اس بات کی تعلیم دو۔ یہ نہ بولو کہ یہ شرک ہے، قبر پرستی شرک ہے، اولیاء اور صالحین کے سامنے ہاتھ اٹھانا شرک ہے، ان سے دعائیں کرنا، مرادیں مانگنا، یہ نہ بولو، ہے کہ نہیں؟ توحید کے ساتھ ساتھ سنت بتلاؤ، یہ نہ بتلاؤ کہ یہ بدعت۔ کیا ضرورت ہے بدعت چھیڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے بدعتیوں کو چھیڑنے کی؟ تو ایسا جو لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کے سنت کے اصولوں کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے دلائل بھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ایسا ہی ہوتا تو پورے قرآن کریم میں توحید ہی کا حکم ہوتا، کہیں شرک کا ذکر نہیں آتا،
کہیں مشرکین کی مذمت نہیں آتی، مشرکوں کے معبودان باطلہ کو میرے بھائیو کمزور اور مجبور اور نااہل نہیں ثابت کیا جاتا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی قباحت سے بھی آگاہ ہونا ضروری ہے۔ توحید اس لیے تاکہ زندگی میں آ جائے، سنت اس لیے تاکہ زندگی میں آ جائے، اور توحید کے علاوہ شرک اس لیے جاننا ضروری تاکہ اس سے بچیں، اور بدعت اس لیے جاننا ضروری تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عرفت الشر لا للشر ولکن لتوقی ومن لا يعرف الشر یقع فیہ۔ میں نے برائی کو اس لیے جانا، برائی کو اس لیے نہیں جانا کہ برائی کرنا ہے، برائی میں نے اس لیے جانا تاکہ اس سے بچ سکوں، اس لیے کہ جو برائی کو نہیں جانے گا خطرہ ہے کہ برائی میں پڑ جائے گا، گر جائے گا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو جانیں۔ بہرحال تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی اچھے انداز میں مقدمے کے اندر بیان فرما دی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سوال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی پسندیدہ چیزوں کے حصول کی درخواست اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتے تھے۔ یہ ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور یہ جو بات آئی نا کہ پسندیدہ چیزوں کی دعا اور ناپسندیدہ چیزوں سے حفاظت کی دعا، اس میں ایمان، عبادات، اخلاق، حلال حرام تمام چیزیں شامل ہیں، یعنی ایمان سے لے کر کے چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ اچھائی کا مانگنا ہے، اور ایسے ہی تمام شرک سے لے کر کے چھوٹی سے چھوٹی برائی سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یہ ہے مصنف کا مقدمہ۔ ہم نے آپ نے جو مختصر طور پر پڑھا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اگلا جو موضوع ہے وہ مصنف فرماتے ہیں، جان لو کہ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ شرح السنہ ہے کتاب کا نام۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ شرح السنہ۔ تو جیسا کہ بات آئی تھی نا کہ سنت کا معنی وہ نہیں ہے کہ سنت جو فرض کے مقابلے میں ہے، واجب کے مقابلے میں نہیں۔ سنت کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا راستہ، جس کے اندر ایمان، عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاق تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو کہتے ہیں اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرح السنہ کے ان مباحث کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔